بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: انسان کے لیے سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو دنیا کو پسند کرے اور آخرت کو بھولے وہ گھاٹے میں ہے۔ سوال: ایک سچے مسلمان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ جواب: اچھا اخلاق اور دوسروں کو تکلیف نہ دینا۔ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ سوال: کون سی عبادت سب سے بڑی مانی جاتی ہے؟ جواب: نماز، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے جنت میں اچھا درجہ ملتا ہے؟ جواب: تہجد کی نماز پڑھنا اور دین کے لیے تکلیف اٹھانا۔ جو رات کے پچھلے حصے میں نماز پڑھے گا وہ جنت میں اچھے مقام پر ہوگا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی پہچان اس کی نشانیوں سے ہوتی ہے، جیسے آسمان، زمین، انسان اور پوری کائنات۔ بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش اور رات اور دن کے پھیر بدل میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سوال: علم کیوں ضروری ہے؟ جواب: علم انسان کو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے جنت میں جانا آسان ہو جاتا ہے؟ جواب: اچھا اخلاق اور دوسروں کو تکلیف نہ دینا۔ جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے وہ اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ سوال: ایک سچا مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت رکھتا ہے؟ جواب: سچا مومن اپنی جان و مال سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ رسول: تم میں سے کسی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو تو وہ مومن نہیں۔ سوال: سب سے بڑا گناہ کون سا ہے جس سے بچنا ضروری ہے؟ جواب: شرک۔ بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور اس کے سوا جسے چاہے معاف کر دے گا۔ سوال: انسان کو کس چیز سے سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم مجھ سے ہی ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ سوال: انسان کو سب سے زیادہ کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب: اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر بہت کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ سوال: دلوں کو سکون اور اطمینان کس چیز سے ملتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ سوال: اگر کوئی شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے تو اسے کیا انعام ملے گا؟ جواب: اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے گا اور جنت عطا کرے گا۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے؟ جواب: صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور رزق میں برکت ہو تو وہ رشتوں کو جوڑے رکھے۔ سوال: انسان کے لیے سب سے اچھے دوست کون سے ہوتے ہیں؟ جواب: نیک اور دیندار لوگ۔ مومن وہی ہے جو مومنوں سے بھی محبت رکھتا ہے۔ سوال: آخرت میں سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوگا؟ جواب: جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے اور دین کو بھول گئے۔ سوال: سب سے زیادہ برکت والی چیز کون سی ہے؟ جواب: حلال روزی اور دعا۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سوال: نماز میں سستی کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن ان کا چہرہ کالا ہوگا۔ سوال: قبر کے عذاب کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ جواب: جھوٹ، غیبت اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا۔ سوال: روزہ رکھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ جواب: روزہ انسان کو تقویٰ، پرہیزگاری کی طرف لے جاتا ہے۔ روزہ تمہارے لیے فرض کیا گیا تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ سوال: کون سا عمل انسانوں کو تنگی سے محفوظ رکھتا ہے؟ جواب: استغفار یعنی اللہ سے معافی مانگنا۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیسی تھی؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق سب سے بہترین تھا۔ وہ امانت دار، سچے اور رحم دل تھے، اور بے شک آپ بلند اخلاق پر ہیں۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری پیغام کیا تھا؟ جواب: حجۃ الوداع کے موقع پر انصاف، برابری اور توحید کا پیغام دیا۔
سوال: قرآن کی سب سے پہلی اور آخری نازل ہونے والی آیت کون سی ہے؟ جواب: سب سے پہلی آیت پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، سورۃ علق آیت نمبر 1۔ سب سے آخری آیت: اور اپنے رب سے ڈرو کہ تم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت 281۔ سوال: انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ جواب: شیطان۔ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ سوال: سب سے زیادہ کامیاب انسان کون ہے؟ جواب: جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی بڑا کامیاب ہوگا۔ سوال: قیامت کے دن سب سے زیادہ عزت والا شخص کون ہوگا؟ جواب: جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ سوال: اللہ کی محبت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ جواب: اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سوال: کون سا عمل انسان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے؟ جواب: علم حاصل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سوال: قیامت کے دن سب سے زیادہ نقصان میں کون ہوگا؟ جواب: وہ شخص جو اپنے نیک اعمال ضائع کر چکا ہوگا۔ وہ لوگ جو سب سے زیادہ نقصان میں ہیں جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھے عمل کر رہے ہیں۔ سوال: کس وقت کی دعا سب سے جلدی قبول ہوتی ہے؟ جواب: تہجد کے وقت، افطار کے وقت اور والدین کی دعا۔ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور دعا قبول کرتا ہے۔ سوال: سب سے زیادہ طاقتور انسان کون ہے؟ جواب: جو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں غالب آئے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ سوال: سب سے بہترین انسان کون ہے؟ جواب: جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ سوال: سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ جواب: والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور یتیموں کی مدد کرنا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ سوال: رزق میں برکت کا اشارہ کس چیز کو دیکھنے سے ملتا ہے؟ جواب: برستا ہوا پانی۔ سوال: کون سی آواز دنیا میں ہر وقت گونجتی ہے؟ جواب: اذان کی آواز۔ سوال: کون سی نماز سلام پھیرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی؟ جواب: جس میں سجدہ سہو واجب ہو۔ سوال: جہنم میں سب سے پہلے کس کو ڈالا جائے گا؟ جواب: نمرود کو۔ سوال: کس بادشاہ کی لاش پر ہر سال چوہے چھوڑے جاتے ہیں؟ جواب: فرعون کی لاش پر۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا لفظ کون سا ہے؟ جواب: لفظ ذا۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی خواتین سے نکاح کیا تھا؟ جواب: 8 خواتین سے۔ سوال: دنیا کا سب سے مشہور نام کون سا ہے؟ جواب: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: کتنی بار سور پھونکنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے؟ جواب: 2 بار۔ سوال: دنیا کا سب سے پہلا آپریشن کس نے کیا تھا؟ جواب: مسلمانوں نے کیا تھا۔ سوال: دینی کاموں میں اجرت لینا جائز ہے یا حرام؟ جواب: جائز ہے۔ سوال: فرشتے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ جواب: لفظ کن سے۔ سوال: کون سی سبزی گردے کی بیماری کو دور کرتی ہے؟ جواب: عربی۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کافروں پر سب سے پہلے کون سے نبی بھیجے تھے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال: کس صحابی کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھی گئی تھی؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سوال: کیا انسانوں کی طرح جنات پر بھی شرعی احکام لاگو ہوتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، ہوتے ہیں۔ سوال: قرآن پاک کی کس سورت میں ذوالقرنین کا ذکر آیا ہے؟ جواب: سورۃ الکہف میں۔ سوال:
کیا وضو کے بعد تولیہ استعمال کرنا جائز ہے؟ جواب جی ہاں جائز ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کس انسان کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے؟ جواب: جھگڑالو انسان کو۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کا نام کیا تھا؟ جواب: عقاب۔ سوال: قرآن پاک میں موت کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: 145 بار۔ سوال: کس جانور کے سر جتنا آنسو نکلنے سے اللہ دوزخ کی آگ حرام فرما دیتا ہے؟ جواب: مکھی کے سر جتنا۔ سوال: قیامت کے دن لوگوں کے کتنے جامع اعمال ہوں گے؟ جواب: 3۔ سوال: شیطان کتنے سالوں تک فرشتوں کے ساتھ رہا؟ جواب: 80,000 سال تک۔ سوال: نماز جنازہ کا حکم قرآن مجید کی کس سورت میں آیا ہے؟ جواب: سورۃ توبہ میں۔ سوال: نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنے سال قید میں رکھا؟ جواب: 7 سال۔ سوال: فرعون کے گھر میں کس کی پرورش ہوئی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ سوال: کس امام نے صرف 7 دن میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا؟ جواب: امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ سوال: کس مسجد میں کوئی محراب نہیں ہے؟ جواب: مسجد الحرام میں۔ سوال: کس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا؟ جواب: رمضان المبارک میں۔ سوال: غزوہ بدر میں کفار کا قائد کون تھا؟ جواب: ابو جہل۔ سوال: مسجد اقصیٰ کتنے عرصے میں مکمل ہوئی تھی؟ جواب: 7.5 سال میں۔ سوال: قیامت کے دن کون سا دن دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا؟ جواب: جمعہ کا دن۔ سوال: جنت البقیع کیا ہے؟ جواب: مدینہ کا ایک قبرستان۔ سوال: انسانی آنکھ کا پھڑکنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: یہ اچھی یا بری نشانی نہیں بلکہ طرز زندگی کے اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج کل لوگ زیادہ تر موبائل، لیپ ٹاپ یا ٹی وی اسکرین پر وقت گزارتے ہیں، جس سے آنکھوں پر دباؤ بڑھتا ہے اور وہ خشک ہونے لگتی ہیں۔ اسی وجہ سے آنکھوں کے پھڑکنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ سوال: قبر میں میت کو دفنانے کے بعد سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر کیا پڑھا جاتا ہے؟ جواب: سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع۔ سوال: فرض نماز کے بعد کون سی آیت پڑھنے والا سیدھا جنت میں جائے گا؟ جواب: آیت الکرسی۔ سوال: کون سی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی؟ جواب: بلا وجہ طلاق مانگنے والی عورت۔ سوال: شعبان کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں کیا خطبہ دیا تھا؟ جواب: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: اے لوگو، تم پر ایک عظیم اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض اور اس کی راتوں کے قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے عام دنوں میں فرض ادا کیا ہو، اور جو شخص اس میں فرض ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے عام دنوں میں 70 فرض ادا کیے ہوں۔ سوال: رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں بیان فرمائی؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور دوزخ سے آزادی ہے، اور اسے روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی کی جائے۔ سوال: وہ کون سا وقت ہے جب مرنے والوں کی روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں؟ جواب: علماء کرام فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن عصر کے وقت مرنے والوں کی روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ ان کے لیے صدقہ دیا گیا یا نہیں۔ جو شخص مرنے والوں کے لیے دعا اور صدقہ کرے وہ ان کے لیے باعث راحت بن جاتا ہے۔